بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر میرا بڑا بھائی بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے کہا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے، چلو شاباش، گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ پھر ہم پرانے گھر پہنچ گئے، بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوئے تو بابا سے امی نے پوچھا کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا، ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو۔ تو بابا نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اتنے میں بھائی بولے، جی امی بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ تو فوراً میرا بڑا بھائی بولا، ہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو، بس کرو، ہو سکتا ہے اس نے واقعی میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ بس اس کا وہم ہوگا۔ پھر بابا نے کہا، میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ کر مکان کرایہ پر دے دے۔ اس کے بعد مکان کچھ ہفتوں کے لیے ایک بار پھر بند ہو گیا۔ تو ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ تو میں نے بابا کو بلایا، بابا نے اس سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ مکان پھر سے کرایہ پر چڑھ جائے، کوئی فیملی آئی ہے تو ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔ تو وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیے۔ اس کے بعد ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک آدمی کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اس فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب، یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے کہا، جی جی بولے۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی کہ ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکروں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا ہے۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا، جی جی ریاض صاحب، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانوروں کی انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانوروں کا جسم کچھ غائب ہے، پر تہہ خانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں یہ سب دیکھ کر، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ اب بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا نے کہا، بھائی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، اب آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس بندے نے بابا سے کہا کہ میں نے کسی مولوی صاحب کو لا کر گھر کا معائنہ کرایا ہے۔ تو مولوی صاحب نے سب دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تہہ خانہ مکمل طور پر بند کر، اس کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کرنا ہے، کیونکہ اس تہہ خانے میں بہت ہی بری اور طاقتور شیطانی چیزیں بس گئی ہیں اور وہ جلدی یہاں سے جانے والی نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو تہہ خانہ بند کرنے کے لیے کہنا آیا ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تہہ خانہ مکمل بند کروا دوں، کیونکہ کم کرایہ کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے تہہ خانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو اور کوئی نقصان ہو جائے۔ تو بابا نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لیں۔ اور پھر ان لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا۔ پھر کچھ 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے کے لیے گئے، تب میں اور میرا بھائی بھی بابا کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھولا۔ بابا نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، جی فرمائیے، اور آپ لوگ کون ہیں؟ بابا نے کہا، باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، ہم کرایہ لینے آئے ہیں، کیا اشرف بھائی گھر پر ہی ہیں؟ تو خاتون بولی، جی جی ریاض بھائی، آپ لوگ اندر آ جائیں۔
تو بابا نے بولا شکریہ باجی۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہہ خانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا۔ اس کا نام اشرف تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملے، پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام لیا اور بیوی سے فوراً چائے بنانے کا کہا۔ بابا نے منع کیا پر اس نے کہا ریاض بھائی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں گے۔ یہ سن کر بابا نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم بیٹھ گئے۔ پھر بابا نے اس سے پوچھا جی اشرف بھائی اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس پر اس نے کہا جی ریاض بھائی سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہے، پر دیوار خیر سے ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر ہی رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ یہ سن کر بابا نے کہا چلے دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بابا اس دیوار کی طرف گئے تو ہم سب بھی ان کے پیچھے وہاں چلے گئے۔ اس دوران بابا حیرانی سے اس دیوار کو دیکھ رہے تھے کیونکہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے اشرف بھائی کی طرف حیرت سے دیکھا تو اشرف نے کہا ریاض بھائی یہ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کچھ دنوں میں ٹوٹ جائے گی۔ اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر بابا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سب لوگ وہاں سے واپس صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں خاتون چائے وغیرہ لے کر آئیں تو بابا نے کہا باجی آپ نے تکلیف کیوں کی؟ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے مل بھی لیں گے اور کرایہ کا بھی پتہ کر لیں گے، اس لیے ہم لوگ آ گئے۔ تو خاتون بولی کہ آپ نے بہت اچھا کیا بھائی، ہم تو ایسے سارا دن گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ یہ سن کر بابا نے کہا ہاں باجی ابھی ادھر آبادی کم ہے، پر کوئی بات نہیں، اب کچھ آس پاس گھر بن رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی یہ علاقہ بھی آبادی سے بھر جائے گا۔ خاتون بولی جی بھائی اللہ کرے جلدی ہو جائے، ورنہ تو آس پاس میدان ہی نظر آتے ہیں۔ اس دوران بابا نے اشرف بھائی کو کہا اشرف بھائی یہ دیوار کا جلدی کچھ کرنا پڑے گا، اگر یہ کہیں ٹوٹ گئی تو پھر سے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ اشرف بھائی بولے جی ریاض بھائی میں کل ہی مزدور لا کر اسے دوبارہ سے پکی کرواتا ہوں۔ یہ سن کر بابا نے کہا اشرف بھائی اس بار کا کرایہ آپ نہ دیں، بس آپ یہ دیوار والا کام پہلے نپٹا لیں۔ اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی کرایہ آپ لے جائیں، ہم کروا لیں گے کام، پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بابا نے کہا نہیں اشرف بھائی اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ایک بار یہ دیوار کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کرایہ بھی لے لیں گے۔ بابا نے زور کیا تو اشرف بھائی مان گئے۔ بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے تو پھر میرے بھائی نے بابا سے پوچھا بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ بابا نے کہا کہ میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہاں ایسی کیا چیز ہے جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بھائی بولا بابا آپ پریشان نہ ہو، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کروا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ جو بھی چیزیں ہیں جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کل دیوار پکی بن جائے گی تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ بابا نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ ہی شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے، بس دعا کرو، اس کے بعد ہم لوگ اپنے پرانے گھر پہنچے۔ تو امی نے پوچھا جی سب ٹھیک ہے نا؟ اب بابا نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ اگلے دن کوئی صبح کے 10:30 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا تو اشرف بھائی نے سلام کیا اور امی سے پوچھا باجی ریاض بھائی ہیں؟ امی نے کہا نہیں بھائی ریاض صاحب تو اس وقت کام پر ہوتے ہیں۔ اشرف بھائی بولے باجی کب تک آ جائیں گے ریاض بھائی؟ امی بولی بھائی وہ تو 4 بجے تک کام سے آتے ہیں، لیکن وہ 12 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اشرف بھائی بولے ٹھیک ہے باجی میں پھر 12 بجے آ جاؤں گا۔ امی نے پوچھا بھائی سب خیریت تو ہے؟ اشرف بھائی بولے جی باجی سب ٹھیک ہے۔ یہ سن کر امی نے کہا بھائی آ جائیں چائے تو پی کر جائیں، تو وہ بولے نہیں باجی میں 12 بجے آؤں گا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے سلام کیا اور وہ چلے گئے۔ اتنے میں امی نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ اشرف بھائی اتنے بکھلائے ہوئے کیوں لگ رہے تھے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا پتہ نہیں امی۔ پھر امی نے کہا اللہ کرے سب ٹھیک ہو، اور امی واپس کمرے میں چلی گئی اور میں بھی واپس بیٹھے میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ پھر صبح 11:45 کا وقت ہوا تو میرے دونوں بھائی بھی کالج سے واپس آ گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو اشرف بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا تو دونوں بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یار یہ معاملہ تو بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا ہے، ورنہ ہم لوگ تو مذاق ہی سمجھ رہے تھے۔ بڑا بھائی بولا کل جب ہم اشرف بھائی کے گھر گئے تھے تو ادھر جو بیسمنٹ کو بند کرنے کے لیے جو دیوار کی تھی، اس دیوار کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور دیوار بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی
میں نے فوراً پھر کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر اشرف بھائی دوبارہ آ چکے تھے۔ بھائی نے فوراً جا کر دروازہ کھولا اور اشرف بھائی نے سلام کیا اور بابا کا پوچھا تو بھائی نے کہا آپ ٹھیک ٹائم پر آئے ہیں، بس بابا آنے ہی والے ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ بھائی نے اشرف بھائی کو بیٹھک میں بٹھایا۔ میں نے فوراً پانی لا کر اشرف بھائی کو دیا۔ انہوں نے پانی ایسے پیا جیسے کوئی کہیں سے بھاگ کر آئے ہوں اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئے۔ ہم تینوں بھائی اشرف بھائی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے پوچھا اشرف بھائی سب ٹھیک تو ہے؟ آج تو آپ دیوار کا کام کروانے والے تھے، تو اس کا کیا بنا؟ تو اشرف بھائی نے کہا بیٹا میں تو صبح ہی اپنی بیگم کو اس کے آفس چھوڑنے کے بعد 2 مزدور اور ساتھ میں ریت سیمنٹ وغیرہ لے کر آیا تھا۔ پھر مزدوروں کو دیوار کے کام پر لگا کر میں ذرا دیر کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا۔ اس کے 30 سے 40 منٹ بعد واپس مزدوروں کے پاس گیا تو وہاں دیکھ کر میرا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ جو مزدوروں کو میں چھوڑ کر گیا تھا اس میں سے ایک تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور دوسرا بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بے ہوش پڑا تھا۔